بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے مشورے سے حضور نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر کی خادمہ حضرت بریرہ کو بلوایا اور ان سے دریافت فرمایا، کیا آپ نے کبھی عائشہ کی گھر میں کوئی بات شک و شبہ والی دیکھی ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یا نبی اللہ، خدا کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، میں نے ان سے کوئی بات کبھی اس قسم کی نہیں دیکھی۔ جب گھر کی خادمہ نے بھی اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کے پختہ کردار کی گواہی دے دی تو حضور منبر مبارک پر تشریف لے گئے اور صحابہ کرام کو اعلان کرتے ہوئے فرمایا، تم میں سے کون ہے جو مجھے اس شخص کی ایذاؤں سے بچائے جس نے مجھے ایذائیں پہنچاتے پہنچاتے اب تو میری گھر والیوں کے بارے میں بھی مجھے ایذائیں پہنچانا شروع کر دی ہیں۔ واللہ جہاں تک میں جانتا ہوں مجھے اپنے گھر والیوں میں سوائے بھلائی کے کوئی چیز معلوم نہیں، اور جس شخص کا نام یہ لوگ لے رہے ہیں میری دانست میں تو اس کے متعلق بھی سوائے بھلائی کے اور کچھ نہیں، وہ میرے ساتھ ہی گھر میں آتا تھا۔ یہ سنتے ہی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں موجود ہوں، اگر وہ قبیلہ اوس کا شخص ہے تو ابھی ہم اس کی گردن تن سے جدا کر دیتے ہیں، اور اگر وہ ہمارے خزرج بھائیوں سے ہے تو بھی آپ جو حکم دیں گے ہمیں اس کی تعمیل میں کوئی عذر نہیں ہوگا۔ یہ سن کر حضرت سعد بن عبادہ کھڑے ہو گئے۔ آپ قبیلہ خزرج کے سردار تھے۔ آپ حضرت سعد بن معاذ کو جواب دیتے ہوئے کہنے لگے، نہ تو اسے قتل کرے گا اور نہ تو ایسا کرنے پر قادر ہے۔ اگر وہ تیرے قبیلے کا ہوتا تو اسے قتل کیا جانا کبھی پسند نہ کرتا۔ یہ سن کر حضرت اسید بن حضیر کھڑے ہو گئے۔ یہ حضرت سعد بن معاذ کے بھتیجے تھے۔ آپ کہنے لگے، اے سعد بن عبادہ، آپ جھوٹ کہتے ہو، ہم ضرور اسے مار ڈالیں گے۔ آپ منافق ہیں کہ منافقوں کی طرفداری کر رہے ہیں؟ قریب تھا کہ دونوں قبیلے آپس میں لڑ پڑتے، لیکن حضور نے انہیں خاموش کرا دیا۔ دوسری طرف ام المومنین سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، میرا رو رو کر برا حال ہو گیا تھا۔ ایک انصار کی عورت آئی اور وہ بھی میرے ساتھ بیٹھ کر رونے لگی۔ اسی اثنا میں اچانک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لے آئے اور میرے پاس بیٹھ گئے۔ جب سے بہتان بازی شروع ہوئی تھی، یہ پہلا موقع تھا کہ حضور میرے پاس بیٹھے تھے۔ آپ کے اس طرز عمل کو 1 مہینہ گزر گیا تھا۔ اس سارے عرصہ میں نہ کوئی وحی آئی اور نہ ہی کوئی فیصلہ ہو سکا۔ آپ نے تشریف فرما ہوتے ہی اول تشہد پڑھا، پھر اما بعد پڑھ کر فرمایا، اے عائشہ، تیری نسبت مجھے یہ خبر پہنچی ہے، اگر تو واقعی پاک دامن ہے تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کر اور توبہ کر، کیونکہ بندہ جب گناہ کر کے اقرار گناہ کے ساتھ خدا کی طرف جھکتا ہے اور اس سے معافی طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے۔ آپ اتنا فرما کر خاموش ہو گئے۔ یہ سنتے ہی میرا رونا دھونا سب جاتا رہا، آنسو تھم گئے، یہاں تک کہ میں آنسو کا ایک قطرہ بھی نہ پاتی تھی۔ میں نے پہلے اپنے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے درخواست کی کہ آپ ہی میری طرف سے حضور کو جواب دیں۔ وہ فرمانے لگے، واللہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں حضور کو کیا جواب دوں۔ پھر میں نے اپنی والدہ سے عرض کیا، آپ جواب دیں۔ وہ فرمانے لگی، میں نہیں سمجھ سکتی کہ حضور کو کیا جواب دوں۔ آخر میں نے خود ہی جواب دینا شروع کیا۔ میری عمر کچھ ایسی بڑی تو نہ تھی اور نہ ہی مجھے زیادہ قرآن حفظ تھا، پھر بھی میں نے عرض کیا، آپ سب نے ایک بات سنی اور اسے اپنے دل میں بٹھا لیا، گویا سچ سمجھ لی، اور اب اگر میں کہوں گی کہ میں اس سے بالکل بری ہوں اور خدا خوب جانتا ہے کہ واقعی میں اس سے بالکل بری ہوں، لیکن تم لوگ نہیں مانو گے۔ ہاں، اگر میں کسی امر کا اقرار کر لوں، حالانکہ خدا تعالیٰ کو خوب علم ہے کہ میں بالکل بے گناہ ہوں، تو آپ لوگ ابھی مان لو گے۔ یعنی میری اور آپ لوگوں کی مثال تو بالکل ایسے ہی ہے
کہ جیسے حضرت ابو یوسف کا یہ قول ہے، یعنی پس صبر ہی اچھا ہے جس میں شکایت کا نام ہی نہ ہو، اور تم جو باتیں بناتے ہو ان میں اللہ تعالیٰ ہی میری مدد کرے۔ آپ فرماتی ہیں، میں نے اتنا کہا اور کروٹ بدل کر اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ خدا قسم مجھے یقین تھا کہ اللہ رب العالمین میری برات حضور کو ضرور معلوم کرا دے گا، لیکن یہ تو میرے گمان میں بھی نہیں تھا کہ میرے بارے میں قرآن مقدس کی آیات نازل ہو جائیں گی۔ میں تو خود کو اس سے بہت کمتر جانتی تھی کہ میرے بارے میں کلام خدا کی آیتیں اتریں۔ خدا کی قسم ابھی تو نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ سے ہٹے تھے اور نہ گھر والوں میں سے کوئی گھر کے باہر نکلا تھا کہ حضور پر وحی نازل ہونا شروع ہو گئی اور چہرہ مبارک پر وہی آثار نمودار ہونا شروع ہو گئے جو وحی کے وقت ظاہر ہوتے تھے، اور پیشانی مبارک سے پسینے کی بوندیں ٹپکنے لگی۔ سخت سردی میں بھی وحی نازل ہونے کی یہی کیفیت ہوا کرتی تھی۔ جب وحی کا نزول ہوا تو میں بالکل نہ گھبرائی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میں بری ہوں اور اللہ تعالی مجھ پر ظلم نہیں فرمائے گا، لیکن میرے والدین کا خوف سے یہ حال تھا کہ مجھ کو اندیشہ ہوا کہ ان کی جان ہی نہ نکل جائے۔ ان کو یہ خوف تھا کہ مبادا وحی اسی کے موافق ہی نہ نازل ہو جائے جیسا کہ لوگ کہہ رہے ہیں۔ میرے والد کا تو یہ حال تھا، کبھی حضور کی طرف دیکھتے تو کبھی میری طرف۔ آپ کی پریشانی اس سبب سے تھی کہ اب تو یہ وحی حکم خدا کا نزول ہے اور یہ قیامت تک کے مسلمانوں کی زبانوں پر جاری رہے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ صدیق اپنی بیٹی کی نادانی کی وجہ سے ساری کائنات سے منہ چھپاتا پھرے، مگر یہاں جو حکم نازل ہوا وہ صدیق کے گھرانے کو 4 چاند لگا گیا۔ ام المومنین فرماتی ہیں، جب وحی کا نزول ختم ہوا تو حضور کے چہرہ انوار پر مسرت و بشاشت کے آثار نمودار ہو گئے۔ آپ مسکراتے ہوئے میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اللہ نے تمہاری پاک دامنی بیان فرما دی ہے۔ یہ سنتے ہی میری والدہ نے فرمایا، اٹھ اے عائشہ، رسول کریم کا شکریہ ادا کر۔ میں نے کہا، خدا کی قسم میں سوائے اللہ تعالیٰ کے جس نے میری برات نازل فرمائی ہے کسی کا شکریہ ادا نہ کروں گی۔ دوستو، واضح رہے، یہاں علماء کرام فرماتے ہیں، حضرت سیدہ ام المومنین کا یوں فرمانا باعث شکر الہی اور انعام یزدانی کے تھا، وگرنہ ام المومنین کا اس حالت میں شکر نبوی سے انکار محض ناز محبوبی کے مقام سے تھا، اور ناز محبوبی کی یہ حقیقت ہے، جس چیز سے لبریز ہو زبان سے اس کے خلاف اظہار ہو، ظاہر میں ایک ناز ہی تھا اور 100,000 نیاز مستور میں تھے۔ آپ فرماتی ہیں، اس کے بعد میرے والد ابو بکر صدیق اٹھے اور میری جبین مبارک پر بوسہ دیا۔ میں نے عرض کیا، آپ نے مجھے کیوں نہ معذور اور بے قصور سمجھا؟ انہوں نے فرمایا، کون سا آسمان مجھ پر سایہ ڈالے اور کون سی زمین مجھ کو اٹھائے اور تھامے، جبکہ میں اپنی زبان سے وہ بات کہوں جس کا مجھ کو علم نہ ہو۔ بعد ازاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی شریف تشریف لے گئے اور مجمع عام میں خطبہ فرمایا اور یہ آیات تلاوت فرمائی، سبحان اللہ۔